کہ بھارت جو ہے اس کا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ $81.4 بلین ہے، جبکہ کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ $76 بلین ہے۔ سو یہ جو $81 بلین ہے یہ تو وہ ہے جو اکاؤنٹڈ ہے۔ اب اس کے اوپر کتنا لگ رہا ہے جو اکثر گرانٹس کی شکل میں آتا ہے، کہ فار ایگزامپل ایک ادارہ جو ہے وہ اس کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے تو وہ ایئر مارکڈ نہیں ہوتا اس سال میں، تو وہ کہتے ہیں جی اگلے سال جو ہے یہ ہم بجٹ میں ڈال دیں گے، تو آپ ابھی یہ ہمیں دے دیں۔ تو وہ کتنا زیادہ 81 سے اوپر کتنا ہے، 4 ارب ہے، 5 ارب ہے، 6 ارب ہے، 10 ارب ہے، نو بڈی نوز۔ لیکن انڈیا کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ پوری دنیا کا 6% ہے، یعنی کہ اگر پوری دنیا $100 لگا رہی ہے ڈیفنس کے اوپر تو انڈیا $6 ڈیفنس کے اوپر لگا رہا ہے۔ That's where the Indian defense has reached۔ اور دنیا کو اس چیز کا پتہ ہے کہ انفلیشن ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں جتنے زیادہ مسئلے ہوں گے اتنا زیادہ پیسہ ڈیفنس میں جا رہا ہے۔ سو 3.7% ورلڈ وائڈ ملٹری ایکسپینڈیچر جو ہے وہ بڑا ہے اس دفعہ۔ امریکہ جو ہے بہادر، آپ کو پتہ ہے ٹوٹل وہ 877 پہ پہنچ گیا، 800 سے بھی اوپر نکل گیا، وہ 900% جو ہے وہ اس پہ چلا گیا۔ اور جبکہ آپ اس کو دیکھیں کہ جو چائنا ہے وہ 292 پہ چلا گیا، رشیا 86.4 پہ چلا گیا، اسی طرح سعودی عرب 75 ہے، انڈیا بیچ میں 81.44 ہے، یو کے جو کبھی دیکھے کبھی جس نے کالونائز کیا ہوا تھا انڈیا کو اور پاکستان کو، وہ 68 پہ رہ گیا اور انڈیا 81 پہ چلا گیا۔ اور جرمنی بڑی یورپین پاور ہے 55، فرانس بڑی یورپین پاور ہے 53۔ سو انڈیا کے مقابلے میں وہ تقریباً $30 بلین نیچے ڈیفنس پہ بجٹ میں آ رہے ہیں۔ ساؤتھ کوریا بہت بڑی پار ہے 46، جاپان اس سے بھی بڑی پار ہے لیکن 30-40 ارب کا ڈبل کا جو ہے وہ فگر ہے۔ جو سارا یورپ آسٹریلیا معذرت چاہتا ہوں، سارا یورپ آسٹریلیا یہ پیچھے رہ گیا اور انڈیا نے اپنا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ بڑھا دیا ہے۔ دیٹ ٹیلز کہ جو سٹوری ہے وہ کوئی اتنی فیور میں نہیں ہے۔ پاکستان اس سے کتنا سیکیور ہو انسیکیور ہے، یہ بڑے امپورٹنٹ کویسچن ہے جس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ کیا چیزیں آئند مستقبل میں ہونے والی ہیں۔ اور ظاہری بات ہے جو یوکرین کی وار ہے اس نے بہت سارے ملکوں کو پریشان کیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جو دنیا کا ملٹری ایکسپینڈیچر ہے وہ پچھلے 8ویں سال سے کنٹینیوسلی بڑھ رہا ہے۔ دیٹ از وائی اٹ ہیز ریچ ٹو $2.240 ٹریلین۔ تو آپ اس میں یہ کر لیں کہ صرف 13% جو دنیا کا ٹوٹل بجٹ ہے وہ یورپ میں بڑھا ہے، 13%۔ دیٹ از بیکاز آف دی رشین اگریشن ان دی یوکرائن، اور اس چیز کی وجہ سے۔ اور جو گلوبل ملٹری ایکسپینڈیچر ہے وہ یہ چیز بتاتا ہے کہ دنیا میں آئندہ آنے والے دنوں میں مزید ٹینشنز اور وہ بڑھنے والی ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو اگر آپ صرف جسے کہتے ہیں نا آپ یورپینز کو ہی دیکھ لیں، جتنے وہ انسیکیور آج ہوئے ہیں اس سے پہلے وہ کبھی بھی نہیں تھے، جتنے وہ انسیکیور ہوئے ہیں۔ اس میں آپ دیکھ لیں کہ انڈیا کو کیا ایڈوانٹیج ہے، انڈیا اپنے ملٹری ہارڈ ویئر مزید خرید رہا ہے پوری دنیا سے صحیح۔ اسی طرح امریکہ جو ہے وہ اس نے سب کو مزید پریشان کیا ہوا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ جو دنیا کی بڑی آرمز سیلز کمپنیز ہیں، 100 بگیسٹ آرمز جو کمپنیز ہیں جو کہ زیادہ تر امریکہ میں یا چائنا میں یا یو کے میں یا ادھر ادھر پائی جاتی ہیں، ان میں جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ چائنیز جو کمپنیز ہیں ان کی جو ہے وہ ایکسپورٹ بڑھی ہے، امریکنز کی کم ہوئی ہے، یو کے کی کم ہوئی ہے، فرینچ کمپنیز کی ایکسپورٹ کوئی 15% بڑھی ہے، اٹالینز کی 15% بڑھی ہے، رشیا کی 0.4% اوپر گئی ہے، اسرائیل کی اوپر گئی ہے، جرمنی کی اوپر گئی ہے۔ سو آپ دیکھیں کہ یو کے اینڈ یو ایس جو ہے ان کی نیچے گئی ہے۔ دا ریزن میں آئی تھنک بیہائنڈ از کہ وہ ان کے رولز ریگولیشنز بہت سخت ہیں، اور وہ دے آر ویری چیلنجنگ، وہ بڑا پریشان کرتے ہیں کوئی چیز لینی ہو تو۔ اور دنیا کا سب سے بڑا آرمز اسپینڈر تو پھر امریکہ ہی ہے، آپ دیکھ لیں $877 بلین۔
یہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 39% دنیا کا ٹوٹل ملٹری بجٹ جو ہے وہ تو انڈیا کیا نام ہے اس کا وہ لگا رہے ہیں، کیا نام ہے، امریکنز لگا رہے ہیں. سو اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ آپ دنیا میں دیکھیں گے کہ امبیلنس مزید بڑھے گا. اور انڈیا جو ہے وہ اپنی ملٹری ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہا ہے. انڈیا کے جو ماضی میں MiG 21 جو کریش ہوئے ہیں اس کی وجہ سے، پھر جو فارمر انڈیا کے جو چیف آف ڈیفنس اسٹاف تھے وہ بھی ایک ہیلی کاپٹر میں اس طرح کریش ہو گئے تھے. آئی تھنک دیٹ واز آلسو MiG 21. تو انڈیا کے اندر یہ چیز چل رہی ہے کہ انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی ملٹری ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہی ہے. چین کے ساتھ لداخ میں جو ٹینشنز ہیں اس کی وجہ سے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے یہ ڈیفنس نہ بڑھایا تو چائنیز ہمارے بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان والے کسی وقت بھی انسیکیور ہم انہیں کر سکتے ہیں. اور جو ریسورسز چاہیے، کہا جاتا ہے کہ جو انڈین آرمی ہے وہ تقریباً 56% جو ہے یا اس سے تھوڑا سا زیادہ پیسہ لے جاتی ہے، $38 بلین. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پھر ایئر فورس اور نیوی پیچھے رہ جاتی ہے. اور اس میں سے بھی تقریباً سننے میں آتا ہے کہ جو ان کی ملٹری ماڈرنائزیشن ہے وہ اس کے اوپر کچھ زیادہ پیسے نہیں لگا رہے، زیادہ پیسہ ان کا جو رننگ ایکسپینس ہے اس میں جا رہا ہے. سو اسی لیے ریفارمز کی بات آ رہی ہے، ماڈرنائزیشن کی بات آ رہی ہے. یہ چیزیں ہیں کہ جی وہ تھیٹرائزیشن کی بات ہو رہی تھی. تو بہت زیادہ چیزیں ہیں جو انڈینز کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا نئے نئے تھریٹس ایمرج کر رہے ہیں. فار ایگزامپل انڈینز کے پاس آئی تھنک اسٹیلتھ ایئر کرافٹ نہیں ہے، کہتے ہیں کہ کچھ ہیں لیکن کوئی ہے نہیں ہے. رافیل ابھی ان کو ملا ہے جو کہ جسے آپ وہ کہہ لیں کہ ٹھیک ہے، اچھا جو ہے وہ جہاز ہے، یہ فائٹر پلین ہے، لیکن وہ اسٹیلتھ کا نہ ہونا وہ سمجھتے ہیں کہ دیٹ از دیئر ویکنیس. تو اس سے کیسے آگے جانا اور کیا کرنا ہے. اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر مودی نے وہ جو ایک اطمن بھر، مجھے بار بار وہ لفظ بھول جاتا ہے، لیکن وہ جو جسے کہتے ہیں نا ملٹری اکوپمنٹ ایکسپورٹ کرنے کی اور انڈیجنسلی پروڈیوس کرنے کی بات جو ہے وہ ہو رہی ہے. سو یہ ایک بڑے پیمانے پہ ابھی پھر وہ اپنا آپ کو یاد ہوگا کہ ایئر کرافٹ کیریئرز وغیرہ بھی لگا رہے ہیں. اور یہ انڈیجنائزیشن جو ہے وہ آتم بھارت، آئی تھنک لفظ میرے ذہن میں آ گئے، آتم بھارت انڈیجنائزیشن جو ہے وہ ڈیفینس اکوپمنٹ کی اس کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ وہ اس کو وہ بہت زیادہ کر رہے ہیں. ادھر ظاہری بات ہے خطے میں آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کے انڈو پیسفک میں بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور ان ڈیولپمنٹس کو دیکھنے کے لیے، کاؤنٹر کرنے کے لیے، ان کا حصہ بننے کے لیے آپ کو بہت زیادہ ریسورسز چاہیے. جیسے فار ایگزامپل میں دیکھ رہا تھا جب برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن آئے تھے تو انڈیا نے UK کے ساتھ انڈو پیسفک ڈیفنس ایگریمنٹ کیا تھا. ٹھیک ہے جی. اب اس کے لیے اب یہ آپ دیکھیں کہ اگر وہ ڈیفنس ایگریمنٹ ان کے ساتھ کیا تھا تو ظاہری بات ہے وہ اپنا وہ کوڈ کا حصہ نہیں ہے برطانیہ، وہ اس کا حصہ ہے جو ایک اور ٹرائلیٹرل پلیٹ فارم ہے اس کا حصہ ہے. تو اس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں آکس کا حصہ ہے. تو اس کی وجہ سے UK نے اپنا ایک بائیلیٹرل ایگریمنٹ جو ہے وہ کیا، پرٹیکولرلی لینڈ، سی، ایئر، اسپیس اینڈ سائبر. یہ اسپیس اینڈ سائبر از اے چیلنج بیسیکلی. لینڈ، سی، ایئر پہ تو پہلے بھی بڑے قسم کے کوآپریشن اور وہ سارے چلتے رہتے ہیں، اور لیکن یہ جو چیز ہے کہ کس طرح انڈیا ان چیزوں کو کرے گا، پاکستان کے لیے چیلنجز بہت زیادہ ہیں اس میں. اگر آپ کو یاد ہو ریسنٹلی ایک USIP کی رپورٹ آئی تھی جس میں انہوں نے پاکستان کو ایک تھریش ہولڈ الائنس کہا تھا، یا تھریش ہولڈ الائنس کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا، کہ جس میں کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اس کا بننے ہے. پچھلے 1970 آنورڈ ہمیں ویپنز نہیں دیتے امریکنس. اسی لیے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو دنیا کی جو 100 بڑی آرمز کمپنیز ہیں ان میں جو امریکی ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کے جو شیئر ہیں دنیا میں، جو سیل ہے دنیا کی وہ کم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی، امریکن اینڈ برٹش کی، امریکہ کی 0.9% کم ہے اور UK کی 2.09% کم ہے ایز پر دا سپ ریسورسز میں بات کر رہا ہوں. اٹلی کی 15% بڑھی ہے، فرانس کی، بیکاز یہ ساری مڈ سائز پار ہیں،
اٹلی تو ہر مڈ سائز پار نہیں ہے، پھر بھی فرانس از اے مڈ سائز پار. تو اس کو جو ہے وہ اس کی بڑھی ہے سیل، انہوں نے رافیل وغیرہ یو اے ای کو، انڈیا کو جو ہے وہ دے رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کو وہ کر رہے ہیں. سو یہ چیز جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ہے. سو اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے ڈیفنس انڈسٹریز جو ہیں وہ پیسہ لگا رہی ہیں. ادھر سے انڈیا جو ہے اس نے اپنی جو اٹانومی رکھی ہوئی ہے، جسے وہ اسٹریٹجک اٹانومی کا بات کرتے ہیں کہ ہم رشیا سے بھی لیں گے، ادھر سے بھی لیں گے، ادھر سے بھی سارا اسلحہ لیں گے. تو دیٹ از اے چیلنج فار انڈیا ایز ویل. یہ جو سیلف ریلائنس ہے، یہ کیا یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اٹ سیلف ایک ڈیفنس جو ہے یہ رسک ہے انڈیا کے لیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اوور ریلائنس آن فارن جو ویپنز ہوتا ہے وہ بھی ایک چیلنج ہے. اور یہ اکوپمنٹ شارٹیجز کی بات ہو رہی ہے ادھر پاکستان. آپ امیجن کریں $81 بلین ڈیفنس بجٹ ہے، لیکن یہ رپورٹیں آ رہی ہیں کہ انڈین جو ملٹری ہے وہ اکوپمنٹ شارٹیجز کی بات کر رہی ہے، بیکاز نئے نئے ویپنس چاہیے ہوتے ہیں. یہ فوج رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. آپ نے کے پاس فوج ہے، اس کو آپ 1950 1960 70 80 والی گن نہیں دے سکتے. ایک عام فوجی کی بات کر رہا ہوں. تو اتنی بڑی فوج کو چلانا، ان کے ایکسپینڈیچر برداشت کرنا، اس کے لیے آپ کو ملٹری ماڈرنائزیشن کنٹینیوسلی کرنی پڑتی ہے. اور انڈیا اور پاکستان کا شروع سے یہ تھا کہ یہ دے ور ڈیپینڈنٹ آن ادرس فار دا ملٹری. تو یہ جو چیز انہوں نے شروع کی ہے، آپ کیونکہ پرائم منسٹر مودی جو ہے وہ سیلف ریلائنس کی بات کر رہا ہے آرمز اینڈ ڈیفنس انڈسٹری میں. امریکنز اتنی تیزی سے وہ ڈیفنس اکوپمنٹ دے نہیں رہے، انڈیجنائزیشن کی طرف وہ پھر جانا پڑ گیا. تھریٹس ان کے وہ جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. جسے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہائی ٹیک ویپنری ہے وہ انڈیا کے پاس نہیں ہے. سو انڈیا نیڈز اے ہائی ٹیک ویپنری، بیکاز ان کو پتہ ہے کہ ہمیں چائنیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہیڈ اٹ بن پاکستان تو انڈیا کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، بیکاز پاکستان کی جو ویپنری ہے وہ اتنی ایڈوانس نہیں ہے اور ہمیں وہ نہیں ملا. ہاں، ہماری ڈپینڈنس چائنیز کے اوپر ہے. چائنیز ملٹری اکوپمنٹ از ناٹ کنسیڈرڈ ویری ریلائبل، ایون ہر سورس یہ کہتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بتاتی ہیں ہمیں کہ ہمیں اس لیے ریسنٹلی یہ جو بات چلی تھی کہ انڈیا کو 1700-1800 جہاز لے رہا ہے ایئر بس سے، اور دوسری وہ جو کمپنی ہے ان سے، بوئنگ سے. تو وہ اسی لیے کہ بیسیکلی وہ سارا جو جتنی پاپولیشن بڑھ رہی ہے، جس طرح کا ملک ہے، ان کو بہت سارا پیسہ آپ کی ماڈرنائزیشن پہ لگانا پڑے گا. اور اتنی بڑی آرم فورسز کو مینٹین کرنا جس کے پاس نیوکلیر ویپنس ہوں. S-400 انہوں نے بائی کیا، اپنے آپ کو اکوپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ تھریٹس چینج ہو رہے ہیں نا جی. اور انڈیا جب اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں، بھلے وہ انڈیا یہ سمجھتا ہو کہ پاکستان فائنینشلی ویک ہے، لیکن وین اٹ کمز ٹو دا ملٹری تو وہ ملٹری کو وہ پورے نمبر دیتے ہیں پاکستانی کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ دے ہیو، جسے کہتے ہیں نا کہ دے ہیو آل ٹولز ان دی آرسنل، کہ جب جنگ ہوتی ہے تو ان کے پاس ایک دفعہ چلانے کو پاکستان کے پاس سب کچھ ہے، ٹھیک ہے جی. بعد میں کیا ہوگا وہ ایک ظاہری بات ہے، ایک اور سچویشن ہے. فوجیں، کوئی بھی دنیا کی جو فوج ہے وہ کنٹینیوسلی نہیں لڑ سکتی انلیس ان کو پیچھے سے بیکنگ نہ ہو. کوئی بھی فوج کے پاس جو اویلیبل ریسورسز ہوتے ہیں، ویپنری ہوتی ہے، وہ اتنی مہینے ڈیڑھ کے لیے، 30 دن کے لیے، 25 دن کے لیے، ڈیڑھ مہینے کے لیے ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ نہ وہ کرے تو پھر وہ مینیج کے لیے کرنا مشکل ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو ڈیفنس سیکٹر پہ ریلائنس ہے، سائنٹیفک اینڈ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ پہ جو سائنٹیفک اینڈ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ چاہیے، اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایشو. اور اگر یہ ہائی ٹیک کا سائنٹیفک کا اکمپلشمنٹس کر لیتے ہیں انڈینز، اور ان کے سائنٹسٹ اور انجینئر جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیکسٹ اسٹیپ پہ چلے جائیں گے، تو پھر یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چیز ہے کہ وہ دے کین میک این امپیکٹ، اور وہ کر سکتے ہیں. لیکن ان کا جو اس وقت گلوبل کلاؤٹ ہے، جو ڈیولپمنٹ ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ دے ول میک اٹ، ٹھیک ہے جی. لیکن یہ جو یوکرین کی فار ایگزامپل وار ہے، اس سے انڈین اکانومی کو بہت فائدہ ملا ہے. سستا تیل لیا $35-36 ارب کا، پھر اس کو ایکسپورٹ بھی کیا. تو یہ ایک چیز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اب رشیا کو بھی فار ایگزامپل 9.2% اپنے ڈیفنس پہ لگانا پڑا. رشیا وہ پیسہ اپنے ڈیفنس پہ نہیں لگا سکتا if the Russians didn't have the money which came through the war.
ٹھیک ہے جی. اب 9.2% رشیا کو 2022 میں ڈیفینس پہ لگانا پڑا. دیٹ از 86